ناظرین کافی دوستوں نے کمنٹ کیے تھے ہرنیا کے بارے میں، تو آج انشاءاللہ ہرنیا کے لیے میں 3 ادویات آپ کو بتاؤں گا جس سے 80% فائدہ ہوگا۔ 80% میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہرنیا کو سمجھیں کہ یہ جلد ہے، اندر کی جلد ہے جس نے سارے جسم کے اندر سے جکڑا ہوتا ہے۔ وہ جلد ہوتی تو بہت سخت ہے، وہ بہت نرم نہیں ہوتی، اتنی جلدی پھٹنے والی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کمزور ہو جاتی ہے اس میں سے جو ہے جلد پھٹتی ہے، وہ جسم کے کسی حصے سے بھی پھٹ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف انتڑیوں سے، یہاں سے پیٹ سے ہی پھٹنی، زیادہ تر یہاں پہ پھٹتی کیونکہ پریشر ہوتا ہے۔ یہاں پہ پریشر کس چیز کا ہوتا ہے؟ گیس کا پریشر ہوتا ہے، کھانے کا پریشر ہوتا ہے، قبض کا پریشر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا کھانے والے جن کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ 2 چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے، یا تو عضلاتی اعصابی میں یا اعصابی عضلاتی میں، ان 2 تحریکوں میں ہرنیا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ گدی میں بہت کم دیکھا ہے، کیونکہ جس بندے کے اندر گرمی ہوتی ہے اس کا کھانا پروسیس ہوتا ہے، اس کا کھانا اچھے طریقے سے ہضم بھی ہوتا ہے اور نکلتا بھی ہے، جب تک کہ وہ شدت اختیار نہ کر جائے۔ اب جسم کی آپ کی جو جھلیاں ہیں انہیں گرمی اور تری کی ضرورت ہے، یہ 2 چیزیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب ان دونوں تحریکوں میں حرارت نہیں رہتی، پانی زیادہ ہو جائے گا تو نرم ہو جائیں گی، خشکی زیادہ ہو جائے گی تو وہ بے جان ہونے لگ پڑیں گی، پھر وہ پھٹنی شروع ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہم کیا کریں؟ اس میں ہم نے 2-3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو اسے ہم نے حرارت دینی ہے، دوسرا اس میں سے ہم نے تیزابیت ختم کرنی ہے، تیسرا ہاضم ایسا دینا ہے جو کھانے کو فٹافٹ ہضم کری جائے کہ پیٹ میں جمع نہ رہے، پیٹ پہ پریشر نہ رہے۔ بہتر حال اس کا یہی ہوتا ہے کہ جلد کا آپریشن کروا لیا جائے، جلد کو سلائی کروا لیا جائے، یہ اس کا بہتر حل ہے۔ ہم جو اس چیز پہ کام کرتے ہیں، اب دیکھیں کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ کہ دوائیوں سے ٹھیک ہونی، تو ایسا نہیں ہونی، ہڈی کو جڑوانا ہی پڑنا ہے۔ اور جس بنیاد پر، جس نظریے پر یہ میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانی جسم اللہ پاک نے ایسا بنایا جو خود کو کور کرتا ہے۔ تو جب ہم پیٹ سے پریشر کو کم کریں گے، حرارت پیدا کریں گے، جسم میں طاقت پیدا ہوگی، پیٹ سے پریشر کو کم کریں گے، اگر جلد اتنی پٹھی ہوئی ہے، پیٹ نارو کم ہوگا تو جلد یہاں پر آ جائے گی اور خود بخود اپنے آپ کو کور کرے گی۔ کچھ اس طریقے سے جو ہے بتانے لگے ہیں۔ اگر آپ سلائی کروا بھی لیں گے ہرنیا کی جلد، اگر آپ کی تحریک نہ ختم ہوئی، کسی اور جگہ سے جلد پھٹ جائے گی تو یہ مسئلہ رہتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے 80% چانس ہیں، 80-85% تھوڑے چانس نہیں ہوتے، بڑے چانس ہوتے ہیں، یہ کوئی 5-10-20% نہیں کہہ رہا، 80% چانس ہیں کہ مریض اس دوائی سے ہی ٹھیک ہوگا۔ اس میں ہم نے دوائیاں 3 کون سی دینی ہیں؟ سب سے پہلے دینا ہم نے 3 شدید، وہ کیا ہے؟ لونگ، دار چینی، جلوتری، یہ 3 چیزیں برابر وزن لے لینی ہیں، 10-10 گرام لے لیں، 20-20 گرام لے لیں، اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول ہو گیا آپ کی یہ۔ دوسرا آپ نے بنانا ہے 4 ملین۔ 4 ملین بارہا میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ 4 ملین کیا ہے؟ سرخ رائی ہے 10 گرام، تیز پات 10 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام اور 30 گرام گندک آملہ سار، اس کو بھی بریک کر لیا، اس کے بھی 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیے۔ اس کے بعد اسے دینا ہے ہم نے غدی ہاضم، 5 نمبر ہاضم، وہ کون سا لکھ لیں، اس کے اجزاء تھوڑے لمبے ہیں۔ اس میں سونڈ 10 گرام، نشادر ٹھیکری والا 10 گرام، کالی مرچ 10 گرام، پپلا مول، پے لام الف، پپلا مول، وہ بعد میں میسج کر کے پوچھتے ہیں، اس لیے میں ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ میں مصروف ہوتا ہوں، نہیں بھی مجھ سے جواب دیا جاتا، تو جب وہ کہتے ہیں علیحدہ لکھ کے سینڈ کرو تو مسئلہ ہوتا ہے۔ سونڈ، نشادر ٹھیکری، کالی مرچ اور پپلا مول 10-10 گرام، پودینہ 20 گرام، سونف 40 گرام، میٹھا سوڈا 40 گرام، ریوند کھتائی، یہ بھی وہ لکڑیاں سی ہوں گی، یہ بھی آپ نے 40 گرام لینی ہے، گندک آملہ سار، اس میں بھی آپ نے 40 گرام ڈالنا ہے، اور نمک 80 گرام۔ ہاں ایسے افراد جن کو بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ ہے وہ نہ نمک استعمال کریں، وہ نمک کی جگہ اس میں چھوٹی الائچی ڈال لیں۔ سارا نسخہ آپ کو بتا دیا، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سونڈ، نشادر، کالی مرچ، پپلا مول 10 گرام، پودینہ 20 گرام، سونف، میٹھا سوڈا، ریوند کھتائی، گندک آملہ سار 40 گرام، اور آگے نمک 80 گرام۔ بلڈ پریشر والے اس کی جگہ الائچی 80 گرام کھا سکتے ہیں۔